الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. صدق الله العظيم. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اس وقت کائنات میں جتنی محنتیں چل رہی ہیں ان تمام محنتوں کا مقصود انسان کو آزاد بنانا ہے. جہاں تک ہو سکے آزادی کا نعرہ لگایا کرو. مردوں کو بھی آزاد کرو، عورتوں کو بھی آزاد کرو. اس لیے ہر جگہ پر آزادی کے عنوان پر بے دینی پھیلائی جا رہی ہے. حالانکہ اسلام یہ ہم سب کو پابند بنانے کے لیے آیا. انجوائے یور فریڈم، یہ جو نعرہ ہے غیروں کا، یہودیوں کا، نصارہ کا، یورپ کا، اس نعرے کے خاتمہ کے لیے دعوت کی محنت چلی. دعوت کی محنت کا اصل مقصد آزادی بربادی ہے. آزادی کو ختم کرو، پابندی اپنے اندر لایا کرو. کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں آزادی ختم کرو. جتنا تم آزاد بن کر رہو گے اتنا تمہارا دل بھی آزاد ہوگا، دماغ بھی آزاد ہوگا، سوچ بھی آزاد ہوگا، فکریں بھی آزاد ہوں گی، اور ان تمام کے اندر سے پابندیاں ختم ہوں گی. اگر ہم چاہتے ہیں آزادی تو ہم کس اعتبار سے آزادی چاہیں؟ علماء فرماتے ہیں ایمان پر چلنے کے اعتبار سے آزادی چاہو، نماز پڑھنے کے اعتبار سے آزادی چاہو، قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے آزادی چاہو، ذکر اور فکر کے اعتبار سے آزادی چاہو. جتنا اسلام پر عمل کرنے کے لیے گنجائشیں نکل سکتی ہیں اس میں آزادی چاہو. اور دعوت کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہر انسان اپنے اندر ایسی پابندی لائے کہ اس کے ظاہری اعتبار سے آزادی ختم ہو جائے. اور جہاں آزادی آ جاتی ہے وہاں پر آدمی آوارہ ہو جاتا ہے. ہر اعتبار سے آوارہ ہو جاتا ہے. سوچ کے اعتبار سے بھی آوارہ، جذبات کے اعتبار سے آوارہ، خلوت کے اعتبار سے آوارہ، جلوت کے اعتبار سے آوارہ، جس کو ہم آوارہ گردی کہتے ہیں. آوارہ گردی نافرمانی کو کہا جاتا ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں نیکی کرنے سے بڑی نیکی گناہوں کو چھوڑنا ہے. ہم سب یوں سمجھتے ہیں کہ میں نیکی کرنا نیکی ہے. فرمایا حسنات میں سب سے بڑی حسنات کیا ہیں؟ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ ثواب میں سب سے بڑا ثواب کیا ہے؟ ایسا ثواب جو جنت کے قریب کرنے والا ہو. فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اگر چاہتے ہیں جنت میں جانا نفس کا مقابلہ کرو. نفس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا نام مجاہدہ ہے.
مجاہدہ اسی کہتے ہیں. زیادہ نماز پڑھنے کا نام نیکی نہیں ہے. صحابہ کرام کو آپ اگر ہسٹری اٹھا کر دیکھیں صحابہ کرام کی، تابعین میں ایک تابعین نے آ کر صحابہ کرام کے بارے میں پوچھا، ذرا صحابہ کرام کے بارے میں بتائیے، صحابہ کیسے تھے. ایک عجیب بات بتائی انہوں نے. کیا بات بتائی؟ وہ یوں کہنے لگے، آپ یوں سمجھ رہے ہیں صحابہ بہت روزے رکھتے ہوں گے، بہت نمازیں پڑھتے ہوں گے، بہت زیادہ نمازیں پڑھتے ہوں گے. فرمایا نہیں. ما کان اکثر منکم صلاۃ ولا صیاما. عجیب بات کہی انہوں نے. کہا تم لوگوں سے زیادہ صحابہ نہ نماز پڑھتے تھے نہ روزہ رکھتے تھے. تم لوگ تو نماز پر نماز، نماز پر نماز، نماز پر نماز، خوب نمازیں پڑھتے ہو، اور اس کے علاوہ خوب تم لوگ روزے بھی رکھتے ہو. صحابہ کرام اتنے نمازیں اتنے روزے رکھنے والے نہیں تھے. پھر پوچھا بھی اتنا بڑا مرتبہ. عبد القادر جیلانی قطب ربانی فرماتے ہیں اگر تمام قطب و ابدال جمع ہو جائیں صحابہ کرام کے گھوڑوں کے ٹاپ کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. اتنا بڑا مقام حضرات صحابہ کرام کا. اور اولیاء اللہ میں سب کے سب جمع ہونے کے باوجود صحابہ کرام کے ذرا سا بھی وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. تو پھر صحابہ کرام کے پاس ایسی محنت تھی کیا، ایسی نیکی کیا تھی جس کی وجہ سے اتنا بڑا مقام انہوں نے حاصل کیا؟ سب سے پہلی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت. ان کو جو چیز نصیب ہوئی وہ کائنات میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی. چاہے دنیا کا کتنا بڑا سا بڑا ولی کیوں نہ ہو جائے، لیکن صحابی کسے کہتے ہیں؟ الذی صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے حضور کی صحبت پایا ہو اسے صحابی کہتے ہیں. تو وہ صحابی جس نے حضور کی صحبت پائے ان کا کیا مقام؟ ان کا مقام تمام ولیوں سے بھی زیادہ. انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام ہو صحابہ کا. اور پھر دوسری بات بتائی وہ کیا کرتے تھے. 3 چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھی. سب سے پہلی چیز اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتے تھے. قضاء رضا علی القضاء. اس وقت اس زمانے میں سب سے زیادہ کمی اس بات کی ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہونے کی. میں کوئی بھی پوچھو کہ آپ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں؟ پھر راضی ہیں تو شکایت کیوں کرتے ہیں؟ ایک بزرگ سے پوچھا گیا حضرت آپ کیسے ہیں؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے ارے بھائی اس انسان کے بارے میں آپ کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی کے مطابق کائنات چلتی ہے. اب وہ پوچھنے والا پریشان ہو گیا. یہ واقعہ حضرت ناظر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بولتے تھے. جس کے مرضی کے مطابق کائنات چلتی ہے. تو کسی نے پوچھا کیا حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کی مرضی کے مطابق کائنات چلتی ہے؟ کہا ہاں بھائی ہماری مرضی کے مطابق کائنات چلتی ہیں. یہ تو کفریہ جملہ ہے کہ ہماری مرضی کے مطابق کائنات چلتی ہیں. تو وہ بزرگ کہنے لگے بات یہ ہے جو اللہ کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے. اللہ نے بارش کا فیصلہ کیا میں بھی اس پر راضی. اللہ نے دھوپ کا فیصلہ کیا میں اس پر راضی. اللہ نے قحط کا فیصلہ کیا میں اس پر راضی. اللہ نے صحت کا فیصلہ کیا میں اس پر راضی. اللہ نے بیماری کا فیصلہ کیا میں اس پر راضی. اللہ کا جو فیصلہ وہی میری مرضی. تو میری مرضی کے مطابق کائنات چل رہی نہیں چل رہی، مجھے کوئی شکایت نہیں. تو صحابہ کی سب سے پہلی صفت اللہ کے ہر فیصلے پر راضی. یہ پورے بندوں کے اندر ہونی چاہیے. دعوت کی پہلی دعوت لا الہ الا اللہ. جو بھی ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا. اس کا یقین ہمارے دلوں کی گہرائی کے اندر ہونی چاہیے. اگر یہ یقین نہیں تو سکرات میں کلمہ نکالنا مشکل ہو جائے گا.
والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری اللہ کے طرف سے ہوتا ہے۔ علماء عجیب بات کہتے ہیں، فرمایا ہم لوگ مصیبت کو مصیبت سمجھتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے ارے اللہ کے بندے، اللہ نے چھوٹی مصیبت دے کر بڑی مصیبت سے تجھے نجات دے دی۔ ایکسیڈنٹ پر لوگ بڑا ہنگامہ کرتے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، انسیڈنٹ ہو گیا، ہاں بھی ہو گیا، ارے اللہ نے موت سے بچا لیا۔ ایکسیڈنٹ مت سمجھو، اللہ نے موت سے بچا لیا۔ صحت تو دی، زندگی تو دی، ایک بڑی مصیبت تمہاری طرف آ رہی تھی، چھوٹی مصیبت دے کر اللہ نے بڑی مصیبت سے نجات دی تھی۔ ہمیشہ اللہ والے کہتے ہیں ہر مصیبت انسان کے لیے نعمت ہے۔ غور سے سنو گے میری بات، ہر مصیبت انسان کے لیے نعمت ہے۔ اگر مصیبت نہ ہوتی انسان فرعون بن جاتا۔ فرعون کیوں بنا؟ فرعون اس لیے بنا، اس نے 300 سال تک مصیبت ہی نہیں دیکھی، تو کیا بن گیا؟ فرعون بن گیا۔ نمرود کیوں بنا؟ اسے تکلیف ہی نہیں ہوئی زندگی میں۔ شداد جنت بنانے کا تصور کیسے پیدا کیا؟ اس نے کبھی مصیبت جھیلی ہی نہیں، تو اس نے یوں سمجھا کہ بھئی میری جنت دنیا میں ہے، کیوں؟ میں نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں، کوئی مصیبت دیکھی ہی نہیں، کوئی پریشانی دیکھی ہی نہیں، کوئی بیماری دیکھی ہی نہیں۔ ایک صاحب ابھی بیمار ہوئے، بہت تکلیف اٹھا رہے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرت بہت تکلیف ہو رہی ہے؟ ہاں بہت تکلیف۔ پھر کہنے لگے میری زندگی میں پہلی بار تکلیف اٹھا رہا ہوں، پہلی بار، اس سے پہلے مجھے کبھی ایسی تکلیف نہیں ہوئی۔ اور میں کہتا بھی تھا کیا وہ بیمار ہو گئے، یہ بیمار ہو گئے، کبھی کبھار اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کی بیماری کے بارے میں خبر سن کر کیا بے انو کب دیکھو بیمار ہوتے رہتی، لوگ بولتے نہیں بولتے کیا جی انو کب ملے تب گرتے رہتی، کیا جی انو کب ملے تب نقصان۔ ارے بھائی یہی تو ہے دنیا، دنیا کو کہتے ہیں دار الاحوال، دنیا کو کہتے ہیں دار الاعمال۔ دنیا دار الاحوال بھی ہے، دنیا دار الاعمال بھی ہے۔ عمل بھی ہم لوگ یہی کریں گے، حالات بھی ہم لوگ یہی برداشت کریں گے۔ پورے حالات دنیا میں آئیں گے، آخرت میں کوئی حالت نہیں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ کہہ دے گا اے مجرموں ایک طرف ہو جاؤ، اے نیک لوگوں ایک طرف ہو جاؤ۔ کیوں؟ وہاں پر نیک لوگوں کو جنت، برے لوگوں کو جہنم، اللہ کا فیصلہ۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن حالات کہاں آئیں گے؟ دنیا میں آئیں گے۔ علماء فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے کو مقام علیہ دینے کا فیصلہ کرتا ہے، بلند مقام، تو اللہ دیکھتا ہے کیا اس کے اعمال کے پاس نیکیاں ہیں، کتنی نیکیاں ہیں، نیکیاں دیکھیں، وہ جنت کے قابل نیکیاں نہیں ہیں۔ اس لیے عجیب بات، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رویا کرتے تھے، اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، یا اللہ میں حشر کے میدان میں میری نیکی لے کر پہنچوں، اور اللہ کہے او صدیق کیا لے کے آئے ہو؟ جی یہ نیکیاں لایا ہوں، یہ نماز، یہ روزے، یہ ذکر، یہ تلاوت، یہ صدقہ، یہ عبادت۔ اللہ تعالیٰ یوں کہہ دے ارے بھائی اتنی نیکیاں میری جنت کے لیے کافی نہیں ہے، تو میں کہاں جاؤں گا؟ فرمایا اس وقت سوائے اللہ کے فضل کے کوئی چیز جنت میں داخل کرنے والی چیز نہیں۔ ذرا سوچو ہمارے پاس ہے کیا نیکی کہ اللہ کے سامنے ہم پیش کریں اور یوں کہیں یا اللہ یہ نیکی ہے جنت کے لیے لایا ہوں؟ کیا لائے ہوں؟ یہ ایک ڈھنگ کی نماز نہیں، یہ ایک ڈھنگ کا روزہ نہیں، یہ ایک ڈھنگ کی عبادت نہیں، یہ ایک ڈھنگ کی کوئی ذکر نہیں، کوئی تلاوت نہیں۔ اللہ کا فضل ہے صرف
اور صرف جو اللہ کے فضل ہی سے بندہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رویا کرتے تھے، اللہ مجھ سے یوں کہیں اے صدیق تیرے پاس اتنی نیکی نہیں ہے کہ میں تجھے اس نیکی پر جنت دے سکوں، تو میں جاؤں گا کہاں؟ ما عبدناک حق عبادتی وما عرفناک حق معرفتی، یہ وہ ہستی کہہ رہی ہے جس کے بارے میں سرکار کہتے ہیں اگر کسی کو 8 جنت کے دروازے دعوت دے سکتے ہیں، اپنی سعادت سمجھ سکتے ہیں، کاش یہ میرے پاس آ جاتے، کاش یہ میرے اوپر سے گزر جاتے، میرے 4 چاند لگ جاتی اور میری شان بڑھ جاتی، میرا مقام بڑھ جاتا، تو وہ شخص صرف اور صرف صدیق اکبر ہے۔ ان کے جیسے مثل جن لوگوں کو اللہ نے نوازا، تو وہ ہستی رو رہی ہے۔ اکابر کہتے ہیں اللہ والوں کی علامت یہ ہے نیکی کرنے کے باوجود وہ لوگ اپنے آپ کو گنہگار سمجھیں گے۔ گنہگاروں کی علامت یہ ہے گناہ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو نیک سمجھیں گے۔ اللہ ہم میں سبھی کی حفاظت فرمائے۔ اور دعوت کی محنت اس کے احساس کے لیے ہے۔ دعوت کی محنت کیوں؟ کتنے مرتبہ ہم لوگوں نے ساتھیوں کو دیکھا دعوت میں لگنے کے بعد کہتے ہیں میں کیا تھا، میں کیا ہوا، میں کیا تھا۔ میں ایک مرتبہ بیان کرتے کرتے پوچھا ارے بھی کیا اس مجمع میں ایسے ساتھی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں شرک میں گزارے ہوں؟ تو مجمع میں سے بہت سارے ہاتھ اٹھائے۔ ہاں ہم لوگ شرک میں زندگی گزارتے تھے، دعوت کی برکت سے اللہ نے نجات دی۔ میں کہتا ہوں کہ تمہارے چہرے پر داڑھی دعوت کی برکت، تمہارے سر پہ ٹوپی دعوت کی برکت، تمہارے بدن پہ جھبا دعوت کی برکت، تو ماں کو مت بھولا کرو۔ لوگ ماں کو بھول جاتے ہیں، کیوں؟ اب ترقی ہو رہی ہے کسی اور راستے سے تو ماں کو بھول گئے۔ ارے بھائی اللہ سے تعارف تمہارا کس نے کرایا؟ دعوت نے کرایا۔ دعوت کی برکت سے تم اللہ سے متعارف ہوئے، اللہ کے ذکر کرنے والے بنے، نماز پڑھنے والے بنے، داڑھی رکھنے والے بنے، اور آج تم اسی ماں کو بھول گئے۔ تو دعوت یہ ہم ماں ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ نے وہ مقام ہمیں عطا فرمایا جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم دعوت کے ساتھ وفاداری کریں۔ وفاداری کیا ہے؟ ارے کام میں لگے رہو، کام میں قربانی دو، کام کو اپنا کام سمجھو، کام کو اپنے لیے سعادت سمجھو، اور اللہ نے جو کام دیا ہے یہی کام ہے جو عوام کے درمیان امت کے درد اور فکر پیدا کرنے والا۔ اگر ہم یہ کام چھوڑیں گے، مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے تمہاری اولاد تمہاری آنکھوں کے سامنے مرتد ہو جائے۔ یہ بات لکھ کر رکھ لینا، یہ فرمایا کرتے تھے حضرت اگر تم یہ کام چھوڑو گے تمہاری اولاد تمہاری آنکھوں کے سامنے مرتد ہو جائے۔ ہم لوگ نیشا پور گئے، ایران۔ نیشا پور وہ علاقہ جہاں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا پریوار ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا پورا کنبہ قبیلہ رہتا ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیوں، آج امام مسلم کا خاندان شیعہ ہو چکا، نہیں ہے کوئی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں۔ حالانکہ امام مسلم کے بغیر کوئی حدیث کی کتاب ہے؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ اگر بخاری کو کہا جاتا ہے، بعض لوگوں نے فرمایا، ابن عیینہ کی رائے یہ ہے ما رأیت تحت عدیم السما اصح من المسلم، میں نے مسلم سے بڑھ کر اس آسمان کے نیچے کسی کتاب کو صحیح کتاب نہیں دیکھی۔ ترتیب کے اعتبار سے مسلم کا مقام بڑا ہے بخاری کے مقابلے میں، لیکن وہ بخاری اور وہ مسلم، لیکن آج بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں بھی وہ نام و نشان نہیں رہا۔ قرآن دیکھنے کے لیے ان کے خاندان اور ان کے علاقے والے ترس رہے ہیں۔ جیسے بخارا اور سمرقند کے علاقے کے نوجوانوں کا سفر ہوا، انہوں نے کسی جگہ پر پناہ لی اور جا کر نماز کے لیے اجازت مانگی، نماز پڑھی، تو ایک بوڑھی عورت آئی، کہنے لگی کیا آپ کے پاس قرآن پاک ہے؟ کہا ہے۔
کہاں ہے قرآن؟ تو انہوں نے اٹھا کر قرآن بتایا، تو وہ بیچاری اٹھا کر سر پہ رکھ لی، سینے پہ لگا لی، کہنے لگی ھذا کلام ربی، یہ میرا رب کا کلام ہے، یہ میرا رب کا کلام ہے، یہ میرا رب کا کلام ہے، سینے سے لگا لیا اور اندر گئی اور ایک صندوق لائی، چھوٹی سی پیٹی، اور لا کر ان کو گفٹ کے طور پر دیتے ہوئے کہا میں نے یہ عزم کر لیا تھا جو مجھے پہلی مرتبہ قرآن دکھائے گا یہ تحفے میں یہ زیورات ہیرے جواہرات دے دوں گی۔ قرآن کو مٹا دیا لوگوں نے بخارا اور سمرقند سے، کوئی معمولی چیز نہیں۔ اور آج ہندوستان کا یہی حال ہوتا جا رہا ہے۔ کرناٹک میں 40 مدرسے بند ہو گئے، مدرسے کو چندہ دینے روتے رہتے ہیں نا، کتنے مدرسے بند ہو گئے؟ 40 مدرسے بند۔ جیسے اطلاع ملی آسام میں 700 مدرسے بند، 700، 150 مدرسے تمل ناڈو میں بند ہو گئے اور کسی کو کوئی خبر نہیں۔ اور ہم نے پوچھا بھائی کیا ہوا مدرسہ؟ نہیں وہ مدرسہ بند کر ڈالے، 2 سال ہوا۔ یہ کرونا کا زمانہ جو آیا کئی مدرسے بند ہو گئے، چھوٹے موٹے سب بند۔ اب اندازہ لگائیے، اب ایسے مدارس بند ہوتے رہیں گے، پڑھنا پڑھانا بند ہو جائے گا۔ جب پڑھنا پڑھانا بند ہوگا، قرآن سیکھنا سکھانا بند۔ جب سیکھنا سکھانا بند ہے تو وہ کتابیں کہاں سے بکیں گی؟ ارے بھائی جب کتابیں پڑھائی جائیں گی تبھی تو بکیں گی۔ پھر ایک زمانہ آئے گا طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، دو کے پلایا جاتا ہوں، برسوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ یہ معاملہ قرآن کا ہو جائے گا، برس میں قرآن کو ہی اٹھائے گا، مردوں کو پڑھ کر سنائیں گے۔ دعوت کی محنت کا منشا کیا؟ تمام شعبوں کو زندہ کرو۔ ارے بھائی دعوت کا منشا کیا؟ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ ناظر علی خان صاحب فرمایا کرتے تھے ارے بھائی ہمارے کام سے مسجدوں کو مصلی ملیں گے۔ مسجدوں کو کون ملیں گے؟ مصلی ملیں گے، مسجدوں کو مصلی ملیں گے، مدارس کو طلبہ ملیں گے، خانقاہ کو مریدین ملیں گے، مفتیوں کو مستفتی ملیں گے۔ اللہ اس کام کے ذریعے سے تمام دین کے شعبوں کو آباد کرے گا۔ جتنے دین کے شعبے ہیں ان تمام شعبوں کو آباد کرے گا اس کام کے ذریعے سے۔ تو ہمارا کام کا منشا تمام دین کے شعبے جو کچھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں لائے تھے وہ تمام شعبے آباد ہو جائیں۔ تو اس کے لیے سب نیت کریں گے ابھی انشاءاللہ؟ ارے سب نیت کریں گے کیا؟ انشاءاللہ میں روزہ لگ گیا کیا؟ سب نیت کریں گے؟ ہمت مرداں مدد۔ اور سب یہاں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کا فضل بولو۔ مستورات کی آواز پردہ، مردوں کی آواز کو پردے میں رکھنے کی ضرورت نہیں، مستورات کی آواز پردہ۔ ان کو نیت کرائے تو ہلو بولنا، زور سے نہیں بولنا۔ تو ہمارا الحمدللہ کام، یہ کام ہے، سب نیت کریں، انشاءاللہ کریں۔ جانے کے بعد بھائی میں یہ کہتا ہوں آپ اپنا ڈیلی ٹائم ٹیبل بناؤ، یا اللہ میں یہ 1 گھنٹہ دعوت کے لیے، دین کے واسطے 1 گھنٹہ فارغ، نماز کے واسطے 1 گھنٹہ فارغ۔ 2.5 گھنٹہ بولتے ہیں، لگاتا کوئی نہیں، چپکے سے بولتے رہتے 2.5 گھنٹہ لگاتے تو اب تک یہ ماحول نہیں دیکھتے۔ میں یوں کہتا ہوں جتنا سچے دل کے ساتھ تم دے سکتے ہو، شرافت سے دو، سچے دل کے ساتھ۔ میں ایک عام یہاں جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ، چھوٹا بچہ، کھڑو جی، نو، ارے چھوٹے چھوٹے بچے کہاں ہیں؟ حافظ کہاں ہیں؟ اور کہاں ہیں؟ مراقبے میں ہیں۔ خیر یہ بچہ بیٹھ جاؤ، اس کی عمر 14-15 سال، ٹھیک ہے بھائی؟ اس نے جتنا قرآن پڑھا، توجہ سے سنو میری بات، ہمیں پوری زندگی اتنا قرآن نہیں پڑھ سکتے، یہ عمر میں اب تک جو پڑھا ہے
کم از کم ایک ایک آیت کو یاد کرنے کے لیے 100 بار دہرایا. یاد دہرایا. عقل سے تھوڑی دیر سوچیں ہم لوگ. 100 بار تو کم از کم 100 قرآن کو ختم کیا. ادنا درجہ ہم لوگوں کی کتاب قرآن زندگی میں ختم کر دیں. جائزہ، تاجرانہ جائزہ. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم میں اس وقت کائنات میں کوئی قسم کھانے کے قابل شخصیت کوئی ہے، وہ ناچیز ہے. وہ کون ہے؟ جس کی سچائی پر قسم کھا سکتے، جس کی امانت داری پر قسم کھا سکتے، جس کی دیانت داری پر قسم کھا سکتے. وہ کون بھی ہی کہ تو ناچیز کو بول سکتی مولانا. ناچیز کو بولنا، سب چیز کو بھی بولنا. اپنے آپ کو بولنا کیا؟ ناچیز ہے، لیکن اشارہ کس بات کی طرف؟ سب چیز، سب خوبیاں بندے کے اندر موجود ہیں. ایسا ہم لوگ یہ سوچیں کہ بھئی ہم لوگ ایک ادنا بچے کے برابر قرآن نہیں پڑھ سکے. اس کی قربانی جو اس نے ماں باپ کو چھوڑ کر مدرسے میں جا کر دیا، اتنی قربانی ہم پوری زندگی کے اوقات کو لگا لیں، اتنی قربانی ہم نہیں دے سکتے. جب ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، صحابہ کہاں، ہم کہاں؟ سوچنے کی بات. صحابہ کہاں، ہم کہاں؟ ایک ادنا سے طالب علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے سب نیت کرو انشاءاللہ. سب ساتھی جتنے یہاں بیٹھے ہیں، ضرور ہم لوگ اللہ کی دین کی محنت کے لیے 4 مہینے لگائیں گے. لگاؤ گے بھائی انشاءاللہ؟ سب لوگ لگائیں گے. نیت کرنا ہمارا کام، قبول کرنا کس کا کام بولو؟ کون کون انشاءاللہ نیت کریں گے؟ نام ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایسا کر بولے تو 2 چلا لگا دوں گا. ایسا بولے تو 4 مہینے پورا لگا دوں. ایسا کر تو 2 مہینے بھپا جاتا ہوں. پورا لگائیں گے نا انشاءاللہ. تو نیت کرنا ہمارا کام، اور نیت کرنے کے بعد قبول کون کرے گا بولو؟ لیکن نیت پکی ہونا. نیت پکی. ہم لوگ ایران میں تھے، تہران میں جاتے ہی انہوں بولے حضرت آج علماء کرام کا جوڑ ہے، آپ بات کیجئے. میں بات کیا. بات کرنے کے بعد ہمارے یہاں علماء کا جوڑ کو تو کیا کر 3 سال کی نیت کرا دی. میں حضرت معمول ہاں بھائی سب ساتھی نیت کریں انشاءاللہ. تمام علماء کرام ہم لوگ ضرور سال لگائیں گے. کان میں آپ کو مولانا بولے، مولانا جی یہ سال والے نہیں، 3 سال لگائے سو لوگ جوڑ کو حصے. سال والے نہیں، کون جوڑ کو ہی 3 سال لگائے سو علماء کا جوڑیے. وہ مجھے پہلے نہیں بولے، ورنہ میں بات بھی نہیں کرتا ہے نا بھائی. کیا بول رہے کان میں آ کر؟ آپ ان کو سال نہیں، یہ کتنے سال؟ 3 سال لگائے سو علماء کرام 700 کی تعداد میں تھے. تو پڑوس ممالک ہم سے کام جہاں پر گیا، انہوں کہاں کی چلے گئے دین میں. ایک ساتھی ہمارے ساتھ عبدالعزیز، وہ بیچارے کو کیا کیے، وہ کرد قبیلے کا واقعہ تعلیم میں حضرت لکھتے ہیں. کرد قبیلے ڈاکوؤں کا قبیلہ تھا. وہ کردستان کو یہ لوگوں کی جماعت گئی. وہ کرد قبیلے کے ایک مولانا میرے ساتھ ایک چلا لگائے. بڑے عجیب لوگ، بڑے بہادر لوگ. تو وہ جماعت جب گئی تو کرد والوں نے کہا ارے جماعت یہاں سب نہیں آنا. کردستان کے لوگ جا کر شکایت کے پولیس اسٹیشن میں، جماعت کو اٹھا کر پولیس اسٹیشن میں ڈال دیے. ان کو دھمکی دیے، دیکھو شرافت سے بولو واپس چلے جاؤ. نہیں، جیل میں ڈال دی. جیل میں ڈالو، پرواہ نہیں. اب انہوں لوگ پریشان کہہ رہے ہیں جیل میں ڈالو، پرواہ نہیں کرانا. اب یہ بیچاروں کا نیت کیا تھی وہ سنو. یہ لوگ باہر تو ملنے نہیں دے دی. جیل میں کوئی روکتا کیا؟ ملنے روکتا کیا بھائی؟ جیل میں پورے قیدیاں پڑے گی نا، 2000 کی تعداد قیدیاں ہی. اگر پورے سال جیل میں 2000 تعداد قیدیوں سے ملاقات ہو گئی تو کامیاب ہو گئے نہیں ہو گئے؟ ان کا پلان وہ. انہوں جا کر جیل کو چلے گئے، نکلنے کو تیار نہیں. اب لوگ بول رہے ہیں باہر نکل کو جا چکے تو نہیں، ہم لوگ نہیں جا رہے، یہیں رہیں گے. کیوں؟ کام شروع ہو گیا.
تو وہ مولانا کہنے لگے میری بھی ملاقات اس جماعت سے جیل میں ہی ہوئی، چھوٹی چھوٹی باتوں اٹھا ڈالا دی جیل میں، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا پورے کردستان کو سنبھالنے والے لوگوں کو اللہ نے جیل میں تیار کیا، اور جس وقت وہ لوگ ریلیز ہو کر نکلے، ان کی 1 سال 1.5 سال کے بعد یہ لوگ بھی نکل رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ لوگ بھی نکل رہے ہیں، پورے دائی بن کر نکل رہے ہیں۔ اللہ کیسا کام لیتا ہے دیکھو، انہوں نے لے جب دانے سے کہا، اللہ نے کام کہاں لیا۔ ایک مولانا جیل میں تھے، کہنے لگے میں جیل میں تھا مجھے کوئی افسوس نہیں، پوچھا مولانا کیسے کیا کدھر، تو کہنے لگے اللہ کا شکر ہے میں نے جیل میں نورانی قاعدے سے لے کر بخاری تک پڑھایا، اور مجھ سے 20 پر 2 لوگ پڑھ کر عالم بنے۔ کون بنے؟ عالم بن گئے، کہاں پڑھ کر؟ جیل میں۔ ایک بچہ آیا ڈاکٹر آرتھوپیڈک ہے، میں اس سے پوچھا کہاں سے پڑھے سکتے میں تمہیں تو کیا ڈاکٹر نہیں دینا، نہیں حضرت 6 سال جیل میں تھا نا، 6 سال ٹائم ویسٹ نہیں کیا، 6 سال ایسی محنت کر کو پڑھا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ہنر دے دیا، جتنے جیلر سے ان کی ٹریٹمنٹ اتنا بہترین کیا، اتنا بہترین کیا، میرے ہنر کو دیکھو نہ پیشابہ خردور گزارتے کہاں سیکھے انہوں؟ دین سیکھنے کی جگہ، یعنی جو انسان سزا، دیکھو ٹائم ویسٹ کرنے والا مسجد میں ویسٹ کرتا، ٹائم سیو کرنے والا جیل میں بھی سیو کرتا، یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ جس کے دل کے اندر درد ہو، فکر ہو، کڑن ہو، نیت ہو، وہ جہاں بھی رہے گا کام کرے گا، اور جس کے دل کے اندر درد نہ ہو، کڑن نہ ہو، انہیں کعبۃ اللہ میں رہا تو بھی کام کرتا نہیں، مدینے میں رہا تو بھی کام کرتا نہیں، انہیں اسٹیچو سکا، خاموش، ہٹائے گا تو ہٹتا، بلائے گا تو آتا، ہٹائے گا تو جاتا، بس اتنا اس کے ساتھ ختم، دمڑی کا فائدہ نہیں اسے۔ تو کہو انشاءاللہ ہم لوگ مردوں کی طرح زندگی نہیں گزاریں گے، زندوں کی طرح گزاریں گے انشاءاللہ، کریں گے بھائی؟ اس کے لیے سب ساتھی تیار ہیں انشاءاللہ؟ تو کم از کم بیرون، اب جو ساتھی بیرون سے ہم لوگ شروع کرنا، بیرون پہلے شادی کرنے کی نیت کرنا، جیسے کہتے نہیں، پھر شادی کرنے کے واسطے کیا کیا ہونا، وہ سب ڈیٹ فکس کرنے کے بعد تیاری شروع ہوتی، ایسا نہ کرتی سو پہلے کیا بھی لڑکا پسند، کیا بھی ہوا پسند، لڑکی ہوا پسند، الحمدللہ بولنے کے بعد وہ کیا کیا رسم کرنا ہے، وہ رسم کرنے کے بعد ڈیٹ فکس کرتی، انشاءاللہ مارچ میں فلاں تاریخ میں ڈیٹ فکس کریں گے، وہ فکسنگ کے بعد تیاری شروع ہوتی۔ اس طرح انشاءاللہ ہم لوگ فکسنگ کریں گے، فکسنگ کیا کریں گے بولو؟ بیرون کے لیے کون کون تیار ہیں بولو؟ جو 4 مہینے لگا چکے ہیں وہ بیرون کے لیے بتاؤ کون کون تیار ہے، نام لکھو، بیرون کے لیے بتاؤ، ہمارے جو ساتھی 4 مہینے لگا چکے وہ بیرون کے لیے بتاؤ۔